نعبدو علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پیارے بچوں، آج ہم نرمی کی اہمیت میں شوہر و بیوی کا آپس میں شفقت اور نرمی کرنا، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، یقیناً نکاح مرد اور عورت کے درمیان محبت اور رحمت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ میاں بیوی کے درمیان خوش بختی اور اطمینان حاصل کرنے کے اسباب میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہارے لیے تمہیں میں سے بیویاں پیدا کیں تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ، اور تمہارے درمیان مودت اور مہربانی رکھ دی، کیونکہ اس میں ان لوگوں کے لیے یقیناً وہ سی نشانیاں ہیں جو غور فکر کرتے ہیں۔ پس نکاح پیارے بچوں حرام کاموں سے نفس کی پاک دامنی اور معاشرے کو برائیوں سے پاک کرنے پر مدد کرتا ہے۔ پس اس کے فائدے بہت عظیم ہیں اور اس کی مصلحتیں بہت زیادہ ہیں۔ یہ صرف مردوں اور عورتوں تک ہی عام نہیں بلکہ امت کو اس کے فائدے عام ہیں۔ امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں، یعنی نکاح دین کو مضبوط اور اس کی حفاظت کرنے، عورت کی مضبوطی و تحفظ، اس کی نگرانی کرنے، نسل کے وجود میں لانے، امت کی تعداد میں اضافہ کرنے، اور اس کے علاوہ ایسی مصلحتیں ہیں جن میں سے ایک نفلی عبادت پر بھاری ہے۔ بے شک وہ کام جو میاں بیوی کے لائق ہیں پیارے بچوں، وہ یہ ہیں کہ دونوں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے ان دونوں کو مل کر رہنا آسان بنایا اور انہیں اس عظیم نعمت کی توفیق دی جس سے بعض لوگوں کو محروم رکھا گیا ہے۔ اس عظیم نعمت کے شکر میں سے یہ ہے کہ وہ دونوں ہر اس کام سے دور ہیں جو اس تعلق کے ٹوٹنے کا سبب ہو سکتا ہے جو ان دونوں کے درمیان ہے، جو ان کے اطاعت کو پارا کر سکتا ہے۔ شوہر پر لازم ہے کہ وہ ان پر اتنا خرچ کرے جو اسے میسر ہو اور ان کی ضروریات پوری کرنے کا حریص ہو۔ عورت پر لازم ہے کہ وہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے علاوہ اس کی خواہشات کو پورا کرنے کی حریص ہو۔ جب ان میں سے کوئی ایک دوسرے کے حق میں کوئی غلطی کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اس کی خیر خواہی کرے، اسے نصیحت کرے، اس کی غلطی کو حکمت اور نرمی کے ساتھ اس پر واضح کرے۔ دونوں کو باتوں میں سختی کرنے سے ڈرنا چاہیے اور سختی کرنے میں حد سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے، خاص طور پر شوہر کی طرف سے جب اس سختی کی ضرورت بھی نہ ہو۔ ان دونوں کو اس بات کی حرص ہونی چاہیے کہ باہمی معاملہ کرتے وقت نرمی ہی ان پر غالب ہو، کیونکہ اس میں کامیابی، خوشی نصیبی اور فلاح ہے۔ چنانچہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، نرمی سے کام لیا کرو، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ کسی گھرانے سے خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو نرمی کے دروازے کی طرف ان کی رہنمائی کر دیتا ہے۔ منادی رحمۃ اللہ کہتے ہیں، مرد کو چاہیے کہ وہ ہمیشہ یاد رکھے کہ عورت دین، علم یا فقہ میں جس مقام تک بھی پہنچ جائے وہ پھر بھی عقل اور دین میں ناقص ہی رہے گی، کیونکہ وہ اسی پر پیدا کی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بھلائی کی وصیت کی ہے۔ عورتوں کے بارے میں نصیحت قبول کرو، کیونکہ عورت پسلی سے پیدا کی گئی ہے اور پسلیوں میں سب سے ٹیڑھا اس کا اوپر والا حصہ ہوتا ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو اسے توڑ دو گے، اگر تم اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی رہے گی۔ عورتوں کے ساتھ اچھے سلوک کی نصیحت قبول کرو اور عورتوں کے ساتھ بھلائی کرو، کیونکہ عورتیں عقل میں قاصر ہوتی ہیں، دین میں قاصر ہوتی ہیں، غور فکر میں قاصر ہوتی ہیں اور اپنے تمام کاموں میں بھی قاصر ہوتی ہیں، کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔